واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اور مکمل ہمارا دین مسلمانوں کو آپس میں محبت، اجتماعیت، ہمدردی، ایثار، خیر خواہی اور اس طرح کے برادرانہ جذبات میں اکٹھے دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مل جل کے رہے، اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو والدین کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ جب عام ہمارے والدین کا یہ حال ہے
تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تو دنیا کے سب باپوں سے بڑھ کے اس امت کے لیے شفقت والے پدرانہ جذبات رکھتے تھے۔ امت میں تقسیم، تفریق، تعصب، حزبیت، انانیت، پھوٹ اور اس طرح کے معاملات سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو شدید تکلیف اور سخت کوفت ہوتی تھی۔ بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں دو ٹوک کہہ دیا، واللہ، اللہ کی قسم ہے، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہ آ جائے، وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آ سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ میں تو اس پہ غور کرتا ہوں تو بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیپٹر، وہ عنوان، وہ موضوع جو ایمان کی علامت ہے ہمارے معاشرے سے ویسے ہی ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دوبارہ اس حدیث کو سماعت کیجئے، قسم اٹھا کے آپ ارشاد فرما رہے ہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، کامل نہیں ہے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ کا قرآن باہمی محبت کو، امن کو، پیسفل ماحول کو، بقائے باہمی کو، برداشت کو، رواداری کو اتنی بڑی اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پہ احسان کرتے ہوئے خصوصی طور پہ یہ انعام بتایا کہ ایسے لوگوں کے اندر میں نے آپ کو مبعوث کیا جو آپس میں اختلافات میں تھے، اور آپ کے آنے کے بعد اللہ نے ان کو باہم شیر و شکر کر دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تو تم صرف اپنی محنت سے ان کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ اجتماعیت، مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اختلاف رائے کو سمجھنا، اس کے بغیر زندگی میں، معاشروں میں، خاندانوں میں، افراد میں، اداروں میں، ملکوں میں، ملتوں میں، اقوام میں سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے احسانات میں سے بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا فضل ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے، جس سے آج امت اسلامیہ بالعموم اور پاکستان بالخصوص محروم دکھائی دیتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کر لے، اگر اس کے اختلافات ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تو یہ اختلافات تو ایسے زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں، وہ سجدے کے اندر بھی اور نماز کے اندر بھی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے انتقام کیسے لینا ہے، بدلہ کیسے لینا ہے، شکست کیسے دینی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کی نماز بس ادھر ہی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت اسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے، سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے، دو قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور ایک وہ جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض، نفرت اور کینہ پالے ہوئے ہے۔
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اہل ایمان کا آپس میں اس کے علاوہ کوئی رشتہ بندھا ہی نہیں کہ وہ بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ لہذا اگر ان میں کہیں اختلاف ہو جائے تو تم اپنے دونوں بھائیوں کی صلح کرا دو، اور دیکھو اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا۔ اگر تم اللہ کے حکموں کی پابندی کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اخوت سے رحمت نازل ہوتی ہے، محبت سے رحمت نازل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے، برداشت کرنے سے، اختلاف رائے کو قبول کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اخوت اسلامی ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اس کی بقا کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے بھی دین نے بہت کچھ بتایا، اور اخوت کے اندر جو چیزیں دراڑیں ڈالنے کا باعث بنتی ہیں، اور اخوت کی اس دیوار کو جو ایک ایک اس کی اینٹ کو گرانے کی وجہ بنتی ہیں، ان چیزوں سے قرآن روکتا بھی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، شاید ہمارے تصور دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے اوپر جو سچا اور تازہ دین آسمانوں سے نازل ہوا تھا اور جو جبریل امین لے کے آئے تھے، اس دین حقیقی کے اندر اخوت کا رشتہ اس قدر اہم ہے کہ اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کے نمو کے لیے، اخوت کی بقا کے لیے، باہمی ہمدردی کے لیے، اگر کوئی کسی شخص سے صرف ملنے کے لیے جاتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار او عاد اخ لہ فی اللہ تعالی ناداہ مناد، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہے اور تیمارداری کے لیے چلا جاتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ اس کو آواز دیتا رہتا ہے، طبتا، تو بڑا مبارک کام کر رہا ہے، وطاب ممشاک، تیرا ایک ایک قدم اور قدم کی آہٹ بھی بہت پیاری ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور میری دعا ہے اللہ تجھے جنت میں ایک مقام عطا فرمائے۔ 3 دعائیں فرشتہ اس کو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس سے ہم کلام ہوا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس آبادی میں جا رہا ہوں۔ آبادی میں کیا کام ہے؟ ایک آدمی سے ملنا ہے۔ اس آدمی سے کیا کام ہے؟ هل له علیک من نعمہ تربوها علی، اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، شکریہ ادا کرنے جا رہے ہو؟ نہیں، اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اس سے تجھے کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ بس اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ تب وہ انسانی شکل والا فرشتہ اسے کہتا ہے، انی رسول اللہ الیک، آج آسمانوں سے اللہ نے مجھے تیری طرف یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے ویسے تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اہل ایمان کا اس کے علاوہ آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ بھائی بھائی ہیں۔ عربی زبان میں اخن بھائی کو کہتے ہیں،
اس کی جمع اخوان بھی آتی ہے اور اس کی جمع اخوتن بھی آتی ہے. یہاں اللہ نے اخوان نہیں کہا، یہاں اللہ نے اخوہ کہا. اور مفسرین یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ اخوان کی بجائے اخوہ کیوں کہا گیا ہے. اخوان ان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں جن کا آپس میں خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا ہے. اور اخوہ ان بھائیوں کو کہتے ہیں جن کے آپس میں گہرے گہرے دوہرے رشتے ہوتے ہیں اور خون کا رشتہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا اہل ایمان آپس میں ایسے ہی بھائی ہیں اور ان کا ایمان کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاں خون کا رشتہ ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ایک حدیث ذرا سماعت کیجیے اور قرآن کی ایک آیت سماعت کیجیے. اہل ایمان کا آپس میں رشتہ کیسے ہوتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی تکبیر ایک بنیادی چیز ہے، تسبیح دوسری حقیقت ہے، تحمید اللہ کا شکر بجا لانا ایک تیسری حقیقت ہے، اللہ کی تعظیم اس کی عظمت بجا لانا ایک چوتھی حقیقت ہے، اور پانچویں ایک اہم ترین حقیقت جو اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے یہ فرماتے ہیں تو نے وضو کیا بجا ہے، قیام کیا بجا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھا بجا ہے، رکوع کیا مجھے تسلیم، تو نے سجدہ کیا مجھے قبول، تو نے دو زانو ہو کے بیٹھ کے میرے سامنے التحیات کے خوبصورت کلمات کہے مجھے منظور. لیکن تیری نماز جب تک تو اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کہہ کے نہیں جائے گا اور میری تعریف کے ساتھ ساتھ میرے بندوں کو کوئی پیغام نہیں دے کے جائے گا، تیری نماز نامکمل ہے. اور پھر بندہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریفیں اللہ کے لیے، سلام اللہ کے نبی پہ، اور ساتھ ہی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ میں نے تیری تعظیم، تیرے سامنے رکوع، تیرے سامنے سجود سب کچھ ادا کر لیا ہے، اور سلام پھرنے سے پہلے میں تیرے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تو اپنے تمام نیک بندوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا. پھر اس کو اللہ ریپیٹ کرواتے ہیں 2 دفعہ اور. التحیات میں اس نے یہ پڑھ لیا، پھر نماز سے فارغ تب تک تو نہیں ہو سکتا اور نماز تیری مکمل نہیں ہے جب تک تو دوبارہ نہ گارنٹی دے کے جائے. مشرق کے باسی، مغرب کے باسی، مشرق کی طرف منہ کر کے، شمال و جنوب کی طرف منہ کر کے، رائٹ لیفٹ کی طرف اپنا رخ کر کے ایک دفعہ دوبارہ ذرا کہہ کے جا کہ نماز کے بعد تو میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے. پھر بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم سب سلامت رہو. کوئی لفظ نہیں بولا. سلامتی تمہارے اوپر نازل ہو کا مطلب یہ ہے تمہارے وجود پہ نازل ہو، تمہاری سوچوں پہ نازل ہو، تمہاری اولاد پہ نازل ہو، تمہارے مال پہ نازل ہو، تمہاری عزتوں پہ نازل ہو، تمہارے عہدوں پہ، تمہارے گھروں پہ، تمہارے مکانوں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی طرف سے سلامتی بھی تم پہ نازل ہوتی رہے، اللہ کی رحمتیں بھی تمہارے اوپر نازل ہوتی رہے. سوال یہ ہے کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل میں موجود ہے؟ اور صرف جذبہ موجود ہونا کافی نہیں ہے.
ہمارے رویے، ہماری ڈیلنگز، ہمارے معاملات، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہماری پالیٹکس، ہماری معیشت، ہماری وابستگیاں، ہمارے تعلقات کیا اتنے زیادہ ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی مقدم ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس ضابطے کو چھوڑ کے کوئی اور ہی ضابطے بنا لیے؟ یہاں مذہبی تفریق تو تھی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یا چند عشروں سے مذہبی سے بھی زیادہ یہاں سیاسی تفریق ایسی اٹھی ہے کہ اس نے مذہبی فرقہ واریت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایک رونا روتے تھے کہ امت فرقوں میں تقسیم ہے، اور جو سیاسی فرقے بنے ہیں اس نے آپس میں وہ بدتمیزیاں کی ہیں اور اس نوجوان نسل کو ایسے تباہ و برباد کیا ہے کہ بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ مذہبی فرقہ واریت کو بھی وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اور دکھ کی بات، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے، اس امت کے اخلاق کا کیا حال ہوگا، اور وہاں سیاسی شعور کس قدر زوال پذیر، ابتر اور گھٹیا ترین لیول پہ ہوگا، جہاں ہر سیاسی پارٹی نے 20-25 ہزار تنخواہ پہ نوجوانوں کو دوسری پارٹی اور اس کے قائدین کو گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا۔ اور یہ زمینی حقیقت ہے۔ ہم اس حد تک زوال کا شکار ہو گئے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ شعور دیا، یہ بصیرت دی، یہ فہم دیا۔ کبھی کبھی میرا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ہماری دنیا تو لٹی ہی تھی، ہمارا ملک تو اجڑا ہی تھا، ہم دنیاوی لحاظ سے تو چور چور اور ذلیل و خوار ہوئے ہی تھے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی تفریق کی جا چکی ہے کہ لگتا ہے اب اس کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنے دین اور ایمان کے بھی اور اخلاق کے بھی جنازے نکالنے شروع کر دیے۔ اور پھر اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ دوسروں کی خاطر کر رہے ہیں۔ فیس بک پہ جو میں نے لکھا ہے حساب مجھ سے ہونا ہے، فائدہ کسی اور نے اٹھانا ہے، سیاست کسی اور نے کرنی ہے، لیڈرشپ کسی اور کی چمکنی ہے، مفادات کسی اور کے کھاتے میں جانے ہیں، اور اپنی قبر میں برباد کروں، اپنی آخرت میں برباد کروں، اخلاق کے جنازے میں اپنے نکالوں، اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں میں لکھوں۔ کم از کم ہمیں اتنا ہی احساس ہوتا کہ رب کے سامنے جا کے ہم نے اپنے ایک ایک بول کا اور ایک ایک پوسٹ کا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اہل ایمان کا آپس میں اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو اپنے بھائیوں کی صلح کروا دیا کرو اور اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو۔ ایسے کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ ایسے نہیں کرو گے تو پھر کیا نازل ہوگا؟ پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ الفت کہاں سے آئے گی؟ ایک اور افسوسناک پہلو
اس سیاسی اور اخلاقی زوال کا یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلے پھر بھی کچھ ایک دوسرے کی شرم و حیا ہوتی تھی، آنکھیں جھک جاتی تھیں، آمنے سامنے ہوتے ہوئے پھر بھی چھوٹے بڑے کا کچھ لحاظ اور پاس ہوتا تھا۔ مشینی آلات نے احساس مروت کو ایسے کچلا اور ضمیر کو ایسے مردہ کیا کہ فیک آئی ڈی بنا کے وہ بدتمیزیاں، وہ گالیاں، وہ افوات، وہ مغلظات اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ادنا سا بھی ایمان تو کیا انسانی ضمیر رکھنے والے کو بھی زیب نہیں دیتا، اور اس سب کو چھپانے کے لیے ضمیر کو یہ سوچ کے نوجوانوں نے تسلی دی ہوئی ہے کہ مجھے کون سا کوئی جانتا ہے، میری آئی ڈی تو فیک ہی ہے نا۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ چھپ کے باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو، لیکن یہ یاد رکھنا وہ باتیں ہی نہیں، وہ عرش والا رب تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اسے تو جاننا تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو بہت باریکی کے ساتھ ہر چیز کو سمجھتا ہے اور اسے پل پل لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اخوت اسلامی کا رشتہ بیان کرنے کے بعد 6 ہدایات دی ہیں، ان کی کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ان 6 باتوں پہ معاشرہ عمل کرے، اختلاف رائے تو ہوگا، وہ تو فطری چیز ہے، لیکن مخالفت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کہ ویژن سے، نقطہ نظر سے اختلاف تو ہوگا، لیکن دشمنی نہیں ہوگی۔ ممکن ہے ایک کی رائے اور ہو، دوسرے کی اور ہو، اور یہ فطری چیز ہے، لیکن حسد، بغض اور کینہ نہیں ہوگا اگر اللہ کی بتائی ہوئی ان 6 ہدایات پہ عمل کر لیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلی ہدایت اللہ رب العزت نے یہ دی، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہو۔ عورتیں عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آج کے اس دور میں مذاق اڑانا ایک آرٹ بنا دیا گیا، اس کے لیے کارٹون کا استعمال، امیج کا استعمال، فوٹو کا استعمال، ویڈیو کا استعمال، خاکوں کا استعمال، ناول کا استعمال، سٹوریز کا استعمال، نعروں کا استعمال، سلوگن کا استعمال، زبان کا استعمال، اشاروں کا استعمال، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے انسان نے دوسرے کی تذلیل کے لیے۔ آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں اور ایک مقدس مشن کے لیے خطبہ جمعہ کی غرض و غایت سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ کا قدم قدم اللہ قبول فرما لے۔ آپ اللہ کی آیت میں غور کر کے تو دیکھیں، کیا اللہ نے
سیاسی مخالف کا مذاق اڑانے کی اجازت دی ہے، اس کو مستثنا کیا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہاں سیاسی مخالف کا اڑا لو، جو تمہاری پارٹی کا نہیں ہے اس کا اڑا لو۔ آپ اسے سیاسی شعور کا نام دیتے ہیں کہ نوجوانوں میں سیاسی شعور آ رہا ہے، سیاسی شعور نہیں آ رہا، اخلاقی زوال آ رہا ہے، اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے، شرم و حیا کے جنازے اٹھ رہے ہیں، غیر ذمہ دارانہ رویوں کا اظہار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شعور تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لاجک کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، یہ دلائل ہیں، یہ میرا موقف ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ کسی کی تذلیل، کسی کی تنکیر، کسی کی تحقیر، کسی کا مذاق، کسی کی تنقیص، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں سادہ سی مثال رکھتا ہوں، ہر صاحب ضمیر کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دشمن تھے، ابو جہل اور ابو لہب، دینی لحاظ سے بھی دشمن تھے، سیاسی لحاظ سے بھی دشمن تھے، خاندانی لحاظ سے بھی دشمن تھے، علاقائی لحاظ سے بھی دشمن تھے، ہر لحاظ سے دشمن تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے زیادہ مقدس، محترم، عزت والا لیڈر کوئی نہیں تھا صحابہ کے لیے، اس سے بڑا رہنما کوئی نہیں تھا قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل سیاسی مخالف کوئی نہیں تھا۔ لیکن آپ پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام یا آپ کے کسی صحابی نے ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں ایک بھی ان کی ذات کے بارے میں جملہ بولا ہو۔ اسے تربیت کہتے ہیں، اس سے اخلاق کہتے ہیں۔ موقف کی باری آئی ہے تو پیش کیا ہے، جنگ کی باری آئی ہے تلواریں بھی اٹھائی ہیں، خون دینے کی باری آئی ہے قطرے بھی نشاور کیے ہیں، تلوار اٹھانی پڑی ہے وہ بھی اٹھائی ہے، پتھر کھانے پڑے ہیں وہ بھی سہے ہیں، لیکن اخلاق کے لحاظ سے اتنی بلندیاں ہیں کہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام یا آپ کے کسی صحابی نے آپ کے مخالف کے بارے میں کبھی کوئی مذاق اور ٹھٹھا نہیں کیا ہے۔ اللہ کا قرآن مذاق اڑانا یہ منافقوں کی علامت بیان کرتا ہے، یہ مشرکین کی علامت بیان کرتا ہے، کفار کی علامت بیان کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ۔ تباہی ہے اس کے لیے جو ہر وقت باتوں سے، اشاروں سے مذاق ہی کرتا رہتا ہے، دوسروں کی تنقیص ہی کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ مذاق اڑاتے تھے قدم قدم پہ، بات بات پہ۔ ہر سیاسی ہتھ کنڈا مشرکین نے استعمال کیا ہے، ہر نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے، ہر اخلاقی گراوٹ کا اظہار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس دور میں یہ کام ہوتے نہیں تھے، بات بات پہ مذاق بناتے تھے، بات کا بتنگڑ بناتے تھے، غربت کا مذاق اڑاتے تھے، کپڑوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سردار لوگوں میں کون تیرے ساتھ ہے؟ اراذلنا، گھٹیا گھٹیا لوگ ہی تو تیرے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے کا نیچ طبقہ ہی تو تمہیں فالو کرتا ہے۔ ایک ایک بات پہ مذاق، حتیٰ کہ یہاں تک مذاق اڑاتے انسانی معاشرے میں جو خیر کے کام ہیں، جو قابل تعریف ہیں، ان کے اوپر بھی مذاق اڑاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی راہوں میں جہاد میں خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک آدمی کوئی تھوڑا سا لے کے آ گیا ہے، اچھا تیرے اتنے پیسوں سے روم فتح ہو جائے گا؟
آیا بڑا صدقہ کرنے والا، اگر کسی نے زیادہ دے دیا تو مذاق، دیکھو ریاکاری کے لیے کر رہے. اللہ نے ان کے مذاق کے قرآن میں تذکرے کیے، الذین یلمزون المطوعین، یہ لوگ جو خیر کے کام کرنے والوں کے اوپر بھی نکتہ چینیاں کرتے ہیں. لیکن صحابہ کی تربیت اللہ نے ایسے کی کہ تم نے جواب میں مذاق نہیں کرنا ہے، تم ان کا مذاق اڑاؤ گے جب تم جنتوں میں بیٹھے ہوگے اور یہ جہنم میں جل رہے ہوں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آج ایمان والے ہنسیں گے کافروں پہ، وہ پلگوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو جلتا دیکھ رہے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ لے لیا ہے، مزہ چکھ لیا ہے. میں اپنے نوجوان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوان سیاسی ورکروں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی جو تنظیم ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. دین کے دائی کے طور پہ اور ایک درد دل کے طور پہ ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ آپ اپنی سیاسی حمایت کے لیے کیا اللہ کے ہاں گالیوں والا نامہ اعمال دکھانے کو تیار ہیں؟ آپ حساب دے لیں گے؟ آخرت کے معاملے کو آپ آسان سمجھتے ہیں؟ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، چند ووٹوں کے لیے، چھوٹے سے موہوم مفادات کے لیے جو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے بھی کہ نہیں، اور چند دنیا کے کام نکلوانے کے لیے جو شاید آپ کے نکلیں گے بھی کہ نہیں، کیا آپ اپنے اخلاق کے جنازے نکال دیں گے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. یہ جو بھی بولتا ہے نگران فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یہ بولے اور میں لکھوں. کیا اس لکھے کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا آپ سے کہا نہیں جائے گا پڑھو تو صحیح کیا لکھتے رہے ہو، دیکھو تو صحیح؟ کیا ہم نے اللہ کی عدالت میں کھڑے نہیں ہونا؟ اس لیے اس کو سیاسی شعور نہ کہیں، یہ سیاسی انتشار ہے، یہ سیاسی فرقہ واریت ہے، یہ سیاسی تعصب ہے، یہ سیاسی جیالہ پن ہے، یہ سیاسی اندھا پن ہے، یہ سیاسی شعور نہیں ہے. شعور ہے کہ آپ گہرائی کو سمجھتے ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، حل کیا ہے، میں اس کے لیے رول کیا پلے کر سکتا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے سروسز کیا دے سکتا ہوں، خدمت کیا کر سکتا ہوں، اصلاح کہاں کر سکتا ہوں، میں کنٹریبیوشن کیا کر سکتا ہوں. بس مذاق اڑانا، گالیاں دینا، پھپکیاں کس لینا، یہ اسے کون سیاسی شعور کہتا ہے؟ دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دی. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے واللہ لو سخرت من کلب، اللہ کی قسم ہے میں ایک کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ مجھے اس جیسا نہ کر دے. آپ اپنے جیالے پن کو ثابت کرنے کے لیے ایک شخصیت کا مذاق اڑاتے ہیں، کل کو وہ آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں، پھر آپ اس کے گن گاتے ہیں. یہ کیسی منافقت ہے؟ تو پہلے ہی ہوش سے رہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، شعور کا مظاہرہ کریں، ایمان کا مظاہرہ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، پالیسیز کے اوپر بات کریں، منشور کے اوپر بات کریں، ایجنڈے کے اوپر بات کریں، علمی بات کریں، کوئی لکھی پڑھی بات کریں، بصیرت والی بات کریں، ملک و ملت کی اصلاح والی، خیر والی بات کریں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو پہلی ہدایت اللہ یہ دی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بلکہ کہا تانے نہ دو. تانا دینا تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا. تم نے ایسے کیا تھا، یہ تانا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کیا اس کی اصلاح ہوئی؟ نہیں. وہ شرمندہ ہوا؟ نہیں. وہ آپ کی بات مان گیا؟ نہیں. اس سے احساس ہوا؟ نہیں. کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو فائدہ کیا ہوا؟ میں حیران ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا زنت امۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کی لونڈی بدکاری کر لے، زنا کر لے، فلیجلدھا الحد، اس کے اوپر حد نافذ کر لے. یہ قانونی راستہ ہے، اس کو سزا دلوا لے جو اس کی بنتی ہے، سزا دلوائے. ولا یسرب، لیکن اس کو تانا نہ دے، کیونکہ سزا سے اصلاح کا امکان ہے. لیکن تانا دینے میں تو کوئی خیر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نصیحت کر سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں، قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، پروف دے سکتے ہیں، ثبوت دے سکتے ہیں، اس نے فلاں غلط کام کیا، اس کی یہ سزا بنتی ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں. لیکن تانا دینا یہ تو زبان کی گراوٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوگا، وہ آپ کو تانا دے گا، آپ اس کو تانا دیں گے، آپ اس کو چور کہیں گے، وہ آپ کو چور کہے گا، آپ اس کو کرپٹ کہیں گے، وہ آپ کو کرپٹ کہے گا، آپ اس کو بدکار کہیں گے، وہ آپ کو بدکار کہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر بدکاری سے نہ وہ باز آئے گا نہ آپ باز آئیں گے، کرپشن سے نہ وہ باز آئے گا نہ آپ باز آئیں گے، بلکہ تانا دے دے کے کرپشن اور بدکاری کے الفاظ کو اتنا عام کر دیا جائے گا کہ وہ معاشرے کے لیے ایک نارمل چیز ہو جائے گی. شریعت کے ہر حکم میں گہرائی ہوتی ہے. نقصان ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، قانونی کارروائی کریں گے، اس میں تو فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو حق پہنچتا ہے، بلکہ آپ کا فرض ہے. لیکن تانا دینے میں کوئی خیر نہیں ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور ایک دوسرے کے الٹے نام نہ رکھو، الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو. اس کا بھی سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. الٹا نام رکھنے سے آپ اپنے اندر کا کوئی غصہ تو مارتے ہیں. انتقامی کاروائی اور انتقامی لفاظی تو اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ ایسا کر کے کوئی معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے کہ ان دنوں میں بہت ساری کمپینز، بہت سارے جلسے آتے جاتے دیکھنے کا اتفاق ہوا. لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی سیاسی مخالف کا الٹا نام لیا جاتا ہے تو ہماری سوسائٹی کے لوگ کھلکھلا اٹھتے ہیں، کلیپنگ ہوتی ہے، تالیاں بجتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کس حد تک اخلاقی طور پہ گرے ہوئے لوگ ہیں. آپ کے مخالفین کی مائیں بہنیں بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں. ہر انسان کی ایک عزت نفس ہے، بحیثیت انسان. سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ انسانیت سے نہیں گر جاتا، وہ دائرہ انسانیت سے باہر نہیں نکل جاتا. لیکن جب آپ اخلاق سے گرتے ہیں تو آپ انسانی اخلاقیات سے باہر نکل جاتے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ رب العزت نے ایک عظیم بات کہی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، جو اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرے گا اللہ کہتے ہیں وہ ظالموں میں ہو جائے گا، وہ ظالم ہے۔ اگلی آیت کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کے میں اجازت چاہوں گا، 3 باتیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بدگمانی سے خواہ مخواہ بچو۔ پروف کے بغیر، دلائل کے بغیر جو آدمی برے خیالات دوسرے کے بارے میں ذہن میں لاتا ہے وہ بدگمانی ہے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی تو بدترین قسم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، دوسروں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں تلاش میں مت رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ وہ مرا پڑا ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ کے حکموں کی پابندی کر کے رہو، جو کچھ ہو گیا ہے اس سے توبہ کر جاؤ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا پیغام یہ ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، ہم مسلمان ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بنیاد پہ دلوں میں بغض رکھنا، نفرتیں پالنا اور سیاسی اختلاف رائے کو ایک فرقہ بنا دینا، ایک کلٹ بنا دینا، ایک سیکٹ بنا دینا، یہ تو ایسی اوچھی حرکت ہے کہ اس سے ملک و ملت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، شعور والی رائے ہے وہ آپ پیش کریں، دلائل کے ساتھ، قائل بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن بغیر دلیل کے، بغیر شواہد کے، بغیر بصیرت کے، بغیر صحیح تجزیے کے، محض کسی سے وابستگی کی بنیاد پر کسی کے حق میں آسمانوں کے کلابے ملا دینا اور کسی کو آسمانوں سے نیچے گرا دینا، اسلامی اخلاقیات اور حتیٰ کہ انسانی اخلاقیات بھی اس کی گنجائش اور اجازت نہیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرما دے، مسلمانوں میں اخوت و محبت پیدا فرما دے، اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، اور ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پہ جمع فرما دے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔